لے یہ دنیا کے خزانے، ہے یہ نقد جن سے دیں، یہی تیری جو مجھ سے آستہ رہی اس کے عوض میں دے رہا ہوں۔ لے یہ دنیا کے خزانے، ہے یہ نقد جن سے دیں، اے خدا شاعر سے یہ کہنا تجھے زیبا نہیں، اے خدا شاعر سے یہ کہنا تجھے زیبا نہیں، نہ مجھے پیغمبری دے اور نہ شہنشاہ کر، ہو سکے تو سر موجودات دی اوریجنز، آخری سرا، ہو سکے تو سر موجودات سے آگاہ کر، اپنے اصلی خال و خط سے آشنا کر دے مجھے، بندگی ایک جہل مطلق ہے، خدا کر دے مجھے۔ اب یہ الگ موڈ ہے، میں بڑے ڈیلیما میں ہوں کہ ایک میرے متر شری وبھوتی مہاراج، بیٹھ بھی جائیں سر، مائک لے لیں۔ جب تھک گیا تو بیٹھ جاؤں گا۔ چلیے مائک لے لیں۔ ہاں، انہوں نے کہا بھائی کس سبجیکٹ پہ بولو گے؟ کچھ مسلمان، میں نے کہا دیکھو مسلمانوں کا نام نہ لو۔ وہ کیوں؟ میں نے کہا ایک پروگرام ہو رہا تھا ٹیلی ویژن پہ، این ڈی ٹی وی پہ تھا، لائیو پروگرام، تو مجھے بلایا گیا، میں چلا گیا، اور جب میں وہاں بیٹھا تو دیکھا ایک اور اہل ایمان اور ایک اور اہل، میں نے کہا بھائی آپ نے مجھے کسی مسلم ایشو کے لیے بلایا کیا؟ کیونکہ میری مسلمان ہونے کے علاوہ اور بہت سی پہچانیں، جن سے کہیے تو میں آپ کو آشنا کرواؤں، ورنہ میرا جی یہ چاہ رہا تھا، جو آج کی وارتا سنی میں نے، کہ میں اپنا تھیم بدل دوں اور اس پہ آؤں کہ ہماری فکر، ہماری سوچنے کی شمتا یہ بند کیوں ہو گئی، یہ گرفتار کیوں ہو گئی؟ یہ ہے، یعنی میں ڈیلیما میں ہوں کہ یا یہ یا وہ۔ اس وقت ہمارے یہاں کون سی فکر ہے جو کہ دنیا کو پربھاوت کر رہی ہے؟ اور اگر ہم گلوبلائزڈ ہیں تو یہ سوال اہم ہے، اور اگر گلوبلائز ہم نہیں ہیں تو کیا ہم کنویں کی مینڈک ہیں؟ دو میں سے ایک، لیکن آئدر اور بھی نہیں ہے۔ ہم کنویں کی مینڈک ذرا ایک غلط تنگ میٹافر ہے، لیکن یہ کہ ذہنوں کی تنگی، حسد سے دل اگر افسردہ ہے، اگر تیرا دل چھوٹے خیالوں سے دب رہا ہے، حسد سے دل اگر افسردہ ہے، گر میں تماشا ہو کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو، کہ تیری تنگ نظر
شاید کھلے ود دی ابنڈنس آف دا اسپیکٹیکل، نکل جا. بات آپ نے کسی نے ابھی غزہ کی یوکرین بھی آیا بیچ میں. یہ سب ایک لنک میں کیوں ہیں؟ کچھ ادہرن دیتا ہوں. میں پیچھے 1917 میں نہیں جاؤں گا، ابھی کے ادہرن دیتا ہوں. لیٹن امریکہ میں ایک ملک ہے وینزویلا، دنیا میں سب سے زیادہ ہائیڈرو کاربنز وہاں ہیں. وہاں ایک گورنمنٹ ہے، لیکن جو ذرائع ہیں ہم کو انفارم کرنے کے، وہ مستقل ہم کو وہ یہ انفارم کرتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے یہ ناکارہ گورنمنٹ ہے، اس کو ہٹاؤ، کیونکہ یہ اتھارٹیرین ہے، یہ ڈکٹیٹر ہے، اس کی جگہ ایک اور لاؤ. تو جب بہت گھبراہٹ بڑھی، اور وہ گھبراہٹ کیوں بڑھی اس پہ بھی آؤں گا. جب گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھی تو یہ ہوا ہمیں کام کرتے ہیں، ایک ہم اور پریزیڈنٹ انوینٹ کر لیتے ہیں. یعنی وینزویلا میں ہم طے کرتے ہیں واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے، اور ہمارے تمام ساتھی یورپ میں اور جاپان اور باقی لوگ، کہ وہاں ایک 41 سال کا نوجوان ہے خوان گویڈو، ہم نے اس کو منتخب کر دیا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ہے. آپ کو نہیں معلوم، سورسز آف انفارمیشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں. سورسز آف انفارمیشن جن کے پاس ہے وہ کنٹرول کیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتانے نہیں دیتے. اب یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ واقعہ ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے. یہ 2019 سے 2023 تک یہ ناٹک چلا. دیکھا کہ نہیں لوگ نہیں ہلے، تو پھر دھیرے سے اس ناٹک کو ڈراپ کر دیا گیا. لیکن پھر لابیز تیار ہوں، لیکن وہاں تو تیل اور گیس اتنا ہے، اور یہ تو کمیونسٹ ہیں، یہ تو اینٹی ڈیموکریٹک ہے، اتھارٹیرین ہے، ڈکٹیٹر ہے، سب کچھ ہے. آپ کیا کریں؟ تو ایک اور آدمی انوینٹ کیا انہوں نے، ایڈمنڈو گونزالس. ابھی 10 دن ہوئے، وہ پائے گئے ڈچ ایمبیسی میں، ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے تھے کہ بھائی مجھے جلدی سے ایگزائل دے دو. پریزیڈنٹ نامینیٹڈ، خبر نہیں ہمیں. کہ بے خبری جو ہے یہ بڑی گھاتک ہوگی. میں بتاتا ہوں کہ آخر اب وہ اسپین میں ہے، کیونکہ اسپین میں ذرا ایک کلچرل کنٹینیوٹی ہے. اچھا تھا، چلیے اس علاقے سے ہٹ کے اور کہیں آ جائے، یورپ میں آ جائیے، گڑھ میں آ جائیے یورپ کے. یہ تو خیر چھپا نہ پائے کہ جرمنی کے 2 اسٹیٹس فیشسٹ کے ہاتھ میں آ گئے. خبر آ گئی، اس کو تو آپ نہیں چھپا پائے. لیکن پیرس میں کیا ہو رہا؟ لبرٹی، فرٹرنیٹی، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں بتانے کی. اسی پہ آؤں گا
کہ یہ کیوں بند ہیں ہمارے دماغ میں. وہاں یہ ہوا صاحب کہ یورپین یونین کے الیکشنز ہوئے. یورپین یونین کے الیکشن میں میکرون صاحب جو ہے وہ بری طرح سے ہار گئے اور ہرایا ان کو مرین لپن نے. وہ کون؟ وہ فیشسٹ لیڈر وہاں کی فرانس کی. اس نے پیٹ دیا. اب انہوں نے کہا کہ اب ہمارا کیا ہوگا. ویسے ہی بہت سے سڑک کے اوپر لوگ آ گئے تھے وہاں سڑکوں پہ لوگ جلدی آ جاتے. یہاں تو اب جوں بھی نہیں رینگتی میاں یہ کیا ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. وہاں الیکشن انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. بھائی یہاں یورپین یونین میں اتنی بری طرح سے آ رہے ہیں, کچھ تو ریکوری ہوگی. تو نیشنل الیکشنز ہوئے ٹو دا نیشنل اسمبلی, اس میں اور بری طرح سے لپن اور آگے نکل گئی. اب جب اتنی آگے نکل گئی تو ایک لیفٹ فرنٹ جو تھا جس میں کمیونسٹ بھی ہیں, وہاں کے جو جنرل سیکرٹری تھے کمیونسٹ پارٹی کے بہت بڑے ایک زمانے میں, مارشائے کے بعد ایک آدمی پیدا ہوا ہے یان لک میلنشان, وہ اس کا ہیڈ ہے. اس نے اسٹریٹجی بنائی. اس نے کہا دیکھو سیکنڈ راؤنڈ میں ہم اپنے 200 کینڈیڈیٹس پل کر لیتے, ہم سب, میکرون ریپبلکن, ہم لیفٹ فرنٹ سب, اور 1 to 1 لڑتے ہیں. انڈیا الائنس ایکوز. الیکشن ہوئے, سب نے اپنے اپنے جہاں جہاں وہ جیت رہے تھے وہ لڑا دیے. نتیجہ کیا ہوا؟ بائی اے لانگ شاٹ لیفٹ فرنٹ جیت گیا, فل کنٹرول کر لیا. یعنی اگر ایپیک امریکن اسرائیلی گروپ جس کو کہ اسرائیل لابی کہتے ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کتاب ہے, جان مرشائمر پروفیسر ہیں شکاگو کے, اور والٹ نام میں بھول رہا ہوں اس کے, ہارورڈ کے, دونوں نے کتابیں لکھی ہیں, دا اسرائیل لابی. یعنی اسرائیل لابی وہ چیز ہے بلینئرز کہ بائیڈن پریزیڈنٹ کچھ نہیں کر سکتا, پینٹاگون کچھ نہیں کر سکتا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ نہیں کرتا, CIA کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ نے ان سے کنٹرول کون کر رہا ہے, therefore in American politics is اچھا یہ کوئی دلچسپ بات نہیں ہے کیا؟ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم لوگ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کیا بھی کچھ اسی قسم کے لوگ کنٹرول کر رہے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے کہیں. تو بھائی وہاں تو یہ 100% ہو گیا ہے یہ طے کہ بڑا بگ بزنس ڈز ناٹ وانٹ دا لیفٹ, ہی پریفرز فیشزم ٹو پروگریسوزم. یہ بالکل طے اکراس دا لائن ایوری ویئر. کہیں بچ کے نکل گئے. ابھی یہ ہمارے محلے میں سری لنکا میں دسانائکے صاحب آئے ہیں, لکھ لیجئے 10 دن کے بعد وہاں ڈونلڈ لو آئیں گے جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو کہ پاکستان گئے, پاکستان کے بعد بنگلہ دیش گئے, اب یہ وہاں جائیں گے. دیکھیے گا سب. تو اور ہم لوگ جو ہیں, ہم یہ ہم کو کنٹرول کرتی ہیں یہ ایونٹس. اگر غازہ کی لڑائی سال بھر ہو گیا ہے, 50,000 تو گنتی اوپر سے گرے ہیں بم, لیکن جو لینسٹ کی رپورٹ ہے وہ کہہ رہی جو انڈائریکٹ جو ڈیبریز کے نیچے ہیں, اسپتالوں میں مرے ہیں, جو فاقوں سے مر رہے ہیں, وہ 1,86,000
مرشائمر کہہ رہے ہیں 2.5 لاکھ. یعنی قیامت ہے. آپ کے چنتا کہاں ہے کہیں. لیکن چنتا جب ہو جب کہ معلوم ہو. ہاں یہاں کے بارے میں بھی مجھے تو شک ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. آپ لوگ جیسے لوگ منچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو تو معلوم ہوگا, لیکن وہ تو نہیں جانتا. تو یہ جو دی کمپلیٹ کنٹرول اینڈ emasculation of the democratic process by big capital everywhere is a subject of anxiety, of grave seriousness, and because it is going to یہاں ہے یہ بیماری یہاں ہے. ہم دیکھ لیے, میں پوچھتا رہا ہوں بھائی, پیرس میں آپ تصویریں دیکھ لیجئے, اس پہ میڈیا پہ ہزاروں لاکھوں لوگ سڑک پہ ہیں. یہاں کہیں ایک دکھائی دیتا. کیا ہے؟ کیا حص مر گئی ہے ہماری, یا پولیٹیکل موبلائزیشن کی کیپیسٹی کسی میں نہیں ہے؟ میں بھائی پتہ نہیں آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نہیں, لیکن باتیں جب میں نے سنی, وہ چنتا کی بات اور فکر کی بات, تو میں نے کہا یہاں فکر کی کمی یہ ہے کہ جو سورسز آف انفارمیشن ہی ہیں وہ آپ کو ڈس انفارم کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. اور پارلیمنٹ میں لوگوں کو نہیں پتا ہے, MEA کو نہیں پتا ہے. بھائی آپ بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑے ہماری ڈیموکریسی ہے, اسی جرنلزم میں ہم پلے بڑھے, لیکن افسوس ہوتا ہے کہ سری لنکا میں یہ ہو گیا. ایک بیورو ہے ہندوستان کا وہاں, ایک. کاٹھمنڈو 45 منٹ کی فلائٹ ہے, ایک ہے. لز ڈوسیٹ اور کرسٹیان امان پور جا کے وہاں اینالائز کریں گی, تب ہمارا ایلیٹ سمجھے گا ہاں وہاں کچھ ہو رہا ہے. 20 سال تک امریکن آکوپیشن میں رہا ہمارے محلے میں افغانستان. کوئی گیا یہاں کا؟ کوئی جو کہ ہمارے کیڑے دماغ کے رنگاتا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا 2021 اگست میں جو ہوا, جس طرح سے بھاگے. تو یہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا, میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا, معاف کریں آپ لوگ کہ میں اس سبجیکٹ پہ بولوں گا, لیکن یہاں جب میں نے سنا اور فکر, تو سوال یہ ہے کہ بھائی فکر کے سورسز ہی جب بند ہوں, جب وہ سوتے ہی بلاک کر دیے گئے ہیں, تو ہم فکر کیا یہی بس اس میں. یعنی آپ کو میڈیا میں کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لالو پرساد اور ملائم سنگھ کے بارے میں آپ سوچیں, لیکن اس دیش کی باؤنڈری کے باہر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنیں. یہ فرمان دیا نہیں گیا, لیکن یہی ہے. آپ یہاں کا کھیل تمہارا ہے, لیکن تمہاری نیبرہڈ میں ہم جو بتائیں گے وہ تمہارا ایلیٹ وہی سوچے گا. تمہاری فکر ہے ہی نہیں, تم نے کبھی سوچا ہی نہیں. اصل تم گرفتاری سے کبھی نکلے ہی نہیں, امپیریلزم سے کبھی تم نہیں نکلے. ہم سمجھے کہ کلونیلزم ہٹ گئی, ہم اس پہ چھا گئے. نا امپیریلزم کی گرفت میں ہم ہیں, اور دنیا کا بہت بڑا خطہ ہے جو اس سے نکل گئے ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں کہ نان ڈیموکریٹک ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ہے جنگ کا. پیس اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہے
جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ and its allies in Europe can survive the complete demolition of the military industrial complex. Raytheon, Martin Lockheed, Boeing, 36 companies ہیں اس سے بڑی بڑی. وہ جب تک 760 بیسز ہیں امریکہ کی. صاحب کیوں کاہے کو؟ یہ گھبراہٹ میں ٹرمپ نے ایک بار جمی کارٹر سے پوچھا کہ پریزیڈنٹ چائنا از گوئنگ اہیڈ آف اس، واٹ ٹو ڈو؟ ہی سیڈ، جمی کارٹر replied, China has had one skirmish in 1978 with Vietnam. Since then, there's been no war. We have never stopped being at war. اور یہ 760 جو بیسز ہیں، یہ اس میں سے 10 چالو ہیں، باقی تیاری میں ہیں. اور جب وہ تیار کی جاتی ہیں، اس کے لیے بھی ریتھیون، اس کے لیے بھی مارٹن لاکہیڈ، اس کے لیے بھی بوئنگ، اس کے لیے بھی سب پورا قبول. ان کو تیار کرو، پھر نہیں تو پھر جنگ ڈھونڈو، نہیں تو کارتوس بند ہو جائیں گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کام بہوجن سماج کے لیے مہتوپورن ہے تو آپ ہمیں آرتھک سہیوگ کے لیے سین دکھائے گئے QR کوڈ سکین اور فون پے اور گوگل پے اور UPI اور بینک اکاؤنٹ میں کر سکتے ہیں. فون پے، گوگل پے 9250529129، UPI 9250529129@YBL. بینک اکاؤنٹ: اسٹیٹ بینک آف انڈیا، AC 104299462008، IFSC کوڈ SBIN 00066563. آپ کا چھوٹا سے چھوٹا سہیوگ سماج اور ہمیں اور مضبوط کرے گا، جس سے ہمیں بہوجن پتکارتا میں اور نرپکش بنانے میں مضبوط کرے گا. جے بھیم، جے بھارت.